کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے خواجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلا باغ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل ہے جسے خوجک ٹنل کہتے ہیں۔ یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر 5 روپے کے متروک نوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹنل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ یہ 5 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے اور ان میں سے اکثر وہیں آس پاس دفن ہو گئے۔ اس ٹنل میں 1,97,24,426 اینٹیں لگی ہیں۔ مزدوروں کی اول صف کھدائی کرتی جاتی جبکہ پچھلی اینٹیں لگاتی اور ان سے پچھلی صف پٹڑی بچھاتی جاتی۔ بھاری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوا۔ اس ٹنل کی تعمیر کے لیے 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر صرف ہوتا۔ دن رات کام کرنے کے لیے 6,594 چراغ جلتے جو پورے ٹنل کو اندر سے روشن رکھتے۔ مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا منگوائی گئی جو رات کو رقص کرتی اور دن کے تھکے ماندے مزدوروں کی تفریح کا کچھ سامان پیدا کیا جاتا۔ اب آئیے اس دلچسپ اور عجیب ٹنل کے سب سے مزیدار پہلو کی طرف۔ اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا تھا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس ٹنل کی کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں طرف سے کھدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گے۔ 5 ستمبر 1891 کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمینے کے مطابق اس ٹنل نے مکمل ہونا تھا۔ مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور سرا نہیں مل رہا تھا۔ چند لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ انجینئر نے غلط سروے کیا، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں ڈوب جائیں گے، مگر انجینئر پر امید تھا۔ مقررہ تاریخ کو دونوں طرف آنے والی اور بچھائی جانے والی پٹڑی کے آخری بولٹ لگنے تھے۔ دن 12 بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی۔ ساری رات بے چینی سے ٹہلتا انجینئر اب بھی ٹہل رہا تھا۔ اسے لگا کہ آج اس کا علم اسے دھوکہ دے گیا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کی بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ انجینئر چپکے سے اٹھا اور پہاڑی کے اوپر اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر رات کو شیلا رقص کرتی تھی۔ وہاں پہنچ کے رکا، چند لمحے ٹنل کے دہانے پر نظر ڈالی اور پہاڑی کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً عین اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی خوجک ٹنل مکمل ہو گئی۔ دونوں طرف کے مزدوروں نے ایک دوسرے کو گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالف سمت میں دوڑ لگا دی اور نعرے لگاتے چیختے چلاتے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹنل سے باہر نکلے۔ دونوں طرف جشن کا سما برپا ہو گیا۔ اچانک کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب تلاش کی گئی تو انجینئر غائب۔ کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں سے کسی انسانی ناش کی نشاندہی کی اور جب دیکھا گیا تو وہ وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلٹی تیار کی اور مقررہ مدت تک اپنی کمٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر سے چھلانگ لگا دی۔ دوستو، تاریخ میں اس جیسے کئی واقعات ملیں گے مگر تمام کے تمام کافروں کے ہاں۔ اگر آج کے ذمہ داران ہوتے تو یقیناً درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی نئی طرف سے شروع کرا دیتے، اور اگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے تو پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو دور کی بات، آنکھیں تک نیچی نہ کرتے۔ اپنے ملک میں بڑی سے بڑی آفت، مصیبت یا حادثے پہ ذمہ داران یوں بغلیں جھاڑ دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔